سگا بیٹا نوح علیہ السلام کا نکال دیا اللہ نے، ہٹا دیا کہ یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ جہاں یہ مسئلہ اللہ نے واضح کیا وہاں یہ مسئلہ بھی واضح کیا کہ نوح کے بیٹے کو ڈبوا کر باپ کے سامنے، نبی ہے کہیں دور بھی نہیں ہے، سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، دل کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت باپ کی جس کے سامنے اس کے بیٹے کو اب سامنے بیٹا ڈوب رہا ہو اور پانی چڑھتے چڑھتے اس کے سر کے اوپر آ رہا ہو، اس وقت ایک باپ کے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی توحید اپنے نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے سمجھائی ہے اور دنیا کو پہلے دن بتایا ہے جب نوح جیسا نبی اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا تو یاد رکھو مجھے اور تجھے بھی اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا نہیں ہے۔ ہمارا مشکل کشا بھی کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ دکھ درد دور کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بچے بچیاں دینے والا کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ یہ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا مسجود کون ہے؟ ہمارا الہ کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ یہ پہلے دن سے بتایا، نبیوں کو آزمائشیں میں مبتلا کروا کے بتایا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو 82 سال گزرے اولاد نہیں ہوئی، مانگتے ہیں تو 82 سال بعد دے کے بتایا ہے۔ ابراہیم اولاد اپنے کو نہیں دے سکتا تو پھر یاد رکھ تو اور میں بھی اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد نہیں مانگ سکتے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت سے مانگا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 120 سال اولاد نہ دے کر نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کرا کر اپنی توحید سمجھائی ہے۔ جب یہ پیغمبر زکریا 120 سال کے ہو گئے اپنے کو اولاد نہیں دے سکتے، مجھے تجھے اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا، دنیا کو پتا چلے، کوئی بعد میں یہ نہ کہے کون بچائے ساڑی کشتی، ساڑا معین الدین چشتی یہاں کشتی میں بیٹھا ہے، اللہ کا ایک پیغمبر یونس ڈگمگا رہی ہے، قرآن ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کی وجہ سے ڈوبتی ہے، اٹھا کے پھینک دیا۔ رب نے بتایا کشتی کے اندر نبی ہے، کشتی نہ بچا سکے تو پھر یاد رکھنا اللہ کے سوا کشتی کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ کوئی بچا سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی 11 نکاح، 2 بیویوں سے اولاد ہوئی، ایک باندھی اور ایک بیوی، حضرت خدیجہ سے حضرت ماریہ سے۔ 9 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ تمنا کرتی تھی آقا دعا کریں میری گود بھی بھر جائے۔ فرمایا عائشہ میرا کام تو مانگنا ہے، دینا نہ دینا اس کا کام ہے۔ بتایا کہ اولاد دینے والی ذات، اس لیے عقیدے بھی ٹھیک کرو۔ بعض دفعہ بہت سی جگہوں پہ جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو ہلاؤ گے نا تو اولاد ہوگی۔ میں نے کہا پھر یہ گارڈن میں جھولے جھلانے والے کے تو لائن لگی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں لوگوں نے درختوں پہ رسی کے ذریعے، دھاگے کے ذریعے پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کی برکت سے اولاد ہوگی۔ سلاجید خود نہیں کھاتا اور پتھر وہاں باندھ رہا ہے۔ اب جناب کہتا ہے کہ اب اولاد ہوگی، تپڑ اپنے اندر نہیں ہے، اللہ سے مانگ بھائی، وہ دے گا۔ تو ہمارا ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کو کسی کے ساتھ گیا، ہمارے درسوں میں بیٹھتا ہے، اس نے اتنی بڑی اینٹ کو رسی سے باندھا، کہے اللہ کٹھائی بڑھائی دے وے، بڑا ہی مل جائے ایک ساتھ، پوری اینٹ باندھ دی تاکہ پکا کوئی پہلوان آئے، تربیت یافتہ۔ ان چیزوں سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مچھلیاں کس سے مانگ رہی ہیں؟ پوری بہاریں لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جانور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ پرندے کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ روزانہ انڈے دیتی ہے یہ مرغی، اس نے کس سے مانگا ہے؟ جو اس کا معبود ہے وہی ہمارا بھی معبود ہے،
جو ہمارا معبود ہے وہی اس کا بھی معبود ہے۔